السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں یقینی طور پر ہم بات کریں گے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے. 3 سال ہو گئے ان کی شہادت کو. ابھی تک بہت سے ایسے سوال ہیں جو کہ موجود ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے آج پھر ایک دفعہ بڑی دبنگ قسم کی تقریر کی ہے نوڈیرو میں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی حکومت کی اچیومنٹس کی بات کی ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح ان سے سوال کرتی ہے، اور بہت سے اہم سوال کرتی ہے. زرداری صاحب نے گنوائی بہت سی باتیں جن میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اور ان کے قتل کے حوالے سے، ان کی اسیسینیشن کے حوالے سے جو اہم سوالات ہیں، کچھ ایسے سوال جو شاید آج سے پہلے نہ ہوں، تھوڑے انکنونشنل سے سوال، وہ بھی آج کوشش کریں گے سب سے پہلے کرنے کی. تو شیری صاحب، واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ ہم اپنے ویورز کے لیے سب سے پہلے کہا، زرداری صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے وہاں پر خطاب کیا ہے نوڈیرو میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کل نواز شریف صاحب نے بھی کچھ باتیں کی نواز تھی شریف کشمیر صاحب میں. نے تو مظفر آباد میں کی تھی. مظفر آباد میں کی تھی. الطاف بھائی نے بھی باتیں کی. الطاف بھائی نے پرسوں کی تھی، پھر نواز شریف صاحب نے کی، پھر الطاف بھائی نے. ہم نے کسی پہ تبصرہ نہیں کیا. بہت کچھ ہے، there's a lot to talk about. کیونکہ آج زرداری صاحب نے بات کی ہے اور آج وہ برسی کا وقت ہے، شہادت جس دن ہوئی، تو میرا خیال ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیں ٹائم ہوا تو پھر ان چیزوں کی طرف بھی جائیں. تو پھر بہرحال زرداری صاحب کے حوالے سے وہ ان کی سپیچ میں سے ناظرین کچھ کلپس ہیں جو کہ کافی اہمیت کے حامل ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ کلپس دیکھ لیجئے ٹکڑے، اس کے بعد پھر سیٹھی صاحب کا تجزیہ اس پہ لیتے ہیں. ان کی رپورٹ بھی آئی، اس رپورٹ میں کچھ باتیں تو تھیں مگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے تھا. آپ کو سیکیورٹی نہ دینے والا پرویز مشرف، اس کو ہم نے پریزیڈنسی سے بھگا دوڑایا، اور آج جو کہتا تھا کہ میں آپ کو نہیں آنے دوں گا، اسے ہم نہیں کہتے کہ مت آؤ، مگر وہ خود پاکستان نہیں آ سکتا. آج وہ خود جلا وطن ہے. ہمارا قاتل کوئی افریدی نہیں. ہمارا قاتل اگر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ ہے، مگر وہ افریدی نہیں، وہ کوئی پشتون نہیں. وہ ایک سوچ کا مالک ہے، وہ ایک سوچ کا مالک تھا، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جس جج کو آپ نے کہا تھا کہ اس کو چیف جسٹس بنانا، یہ جھنڈا جو ہے وہاں لگے گا، وہ لگا. ہاں، وہ ہمارے وقت پہ لگا، جب ہم نے چاہا، جب ہم نے سمجھا. وہ ڈوگر صاحب کے جانے کے بعد لگا، اس لیے کہ اس میں ہماری سیاسی حکمت تھی، وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ بھی ہم نے کیا. میں 7 دفعہ چائنا گیا ہوں. آپ کی دی ہوئی سوچ پہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ پہ میں 7 دفعہ چائنا گیا ہوں. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب چینی پرائم منسٹر آیا تو وہ کیا کچھ نہ دے گیا پاکستان کو. میں ان دوستوں سے اب مخاطب ہوتا ہوں جو بی بی کے پاس آئے تھے لندن میں اور کہا کہ پہلے تواڈی باری پھر ساڈی باری. اسمبلی میں آ کے ہمارے ساتھ کہا کہ صرف تسی انج کرو، مشرف نو کٹ دیو تو اسی سانو کوئی لوڑ نہیں حکومتاں دی، اسی توانو حکومت کرن دیاں گے، تسی انہاں کو کٹ دیو. اگر پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہے تو ہماری وجہ سے ہے نا. اگر چھانگا مانگا نہیں ہے تو ہماری وجہ سے ہے. جب ہم نے وہ ہر کام کر دیا، جب ہم نے سب کچھ کر دیا، تو ان کو اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا ماجرا ہے. آج میں اس کڑی خدا بخش سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی حکومت 5 سال پورا کرے گی. 5 سال پورے کرے گی. ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا یہ حکومت 5 سال پورے کر دے گی. آج تو انہوں نے نعرہ ہی مار دیا. سیٹھی صاحب، زیادہ بیشنگ اسی سے شروع کرتے ہیں کہ 5 سال پورے کرے گی کہ نہیں. 3 سال تو اب بس اگلے فروری میں ہاں، وہ مطلب ہے دھکا سٹارٹ 3 سال تو چل، مطلب ہے دھکا سٹارٹ ہی ہے، روتے پڑتے گرتے پڑتے، ڈیٹیں آئی ڈیٹیں گئی، مگر کبھی اوپر کبھی نیچے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا ان لوگوں کا جو حکومت میں نہیں ہے اسلام آباد میں، کہ اب حکومت کو نہیں چلنے دینا، تو اس دن حکومت نہیں رہے گی. اس میں زرداری صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب اور چودھری حضرات آج فیصلہ کر لیں کہ اکٹھے ہونا ہے اور حکومت کی چھٹی کرانی ہے تو کل ہو جائے گی. اگر نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ مل جائے اور چودھری حضرات نیوٹرل ہو جائیں تو پھر حکومت گر جائے گی.
اگر ایم کیو ایم فضل مولانا فضل اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہو جائیں تو حکومت کھل گر جائے گی. تو یہ کہنا کہ 5 سال ہم رہیں گے یہ اچھی امید ہے, خواہش ہے, ہونی بھی چاہیے, اور یہ دھمکی بھی دینی چاہیے کہ ہمیں کون گرا سکتا ہے, مگر اتنی بھی مضبوط نہیں ہے گورنمنٹ. میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اس لیے پاور میں ہے, آفس میں ہے, کیونکہ اپوزیشن میں نہ نواز شریف انہیں آج گرانا چاہتا ہے, نہ چودھری حضرات انہیں آج گرانا چاہتے ہیں, نہ مولانا فضل انہیں آج گرانا چاہتا ہے, کوئی بھی گرانا نہیں چاہتا, اور کوئی بھی گرانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں اور اتنے مایوس کن ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان حالات کے اندر الیکشن ہو, کیونکہ اگر الیکشن ان حالات میں ہوتی ہے تو ایک طرف ٹیررزم, پتہ نہیں کون نشانہ بنتا ہے, ریلیز شروع ہو جائیں گی نا تو وہ ٹارگٹس بن جاتے ہیں نا لوگ. آج کل وہ حالات بھی خطرناک ہیں. دوسری چیز یہ کہ کسی پارٹی کی بھی میجورٹی لگتا ہے نہیں آئے گی, کیونکہ اب پاکستان بہت بکھر چکا ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس, لوگوں کے ووٹ بینکس. پنجاب کے اندر چودھری حضرات ان کا ایک چھوٹا سا ووٹ بینک ہے, عمران خان کا اس سے بہت چھوٹا ہے مگر ہے, جماعت اسلامی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے. اور اگر میاں صاحب کو تنگ کرنے والی بات آئے اور ان لوگوں کے کچھ سمجھوتے ہو جائیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس آپس میں بھی ہو جائیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائیں, تو نواز شریف پنجاب میں میجورٹی نہیں لے سکتے. یہ میری تجزیہ ہے, میری انالیسس ہے. اور نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہاں سچویشن ایسے ہے, فلیکسیبل ہے. تو دوسری بات یہ کہ اب آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب سندھ بھی جا رہے ہیں, بلوچستان بھی گئے, آزاد کشمیر بھی ہو آئے. انہیں اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اوپر ریلائی کرنا کہ اس پنجاب کا سارا ووٹ انہیں پڑے گا, یہ شاید ممکن نہیں ہو. اس لیے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی الیکشن میں انہیں سندھ کے اندر سیٹ نہیں ملی, بلوچستان میں سیٹ نہیں ملی, اور فرنٹیئر میں بہت کم سیٹیں ملی. تو اب ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ آؤٹ ریچ کریں, جائیں, ملیں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل اور ان کی بات کریں, تاکہ ان کی وہاں ووٹ بینک جو ہے وہ ابھرے اور ان کی سیٹیں. ان پہ لیبل بھی یہی لگ رہا ہے نا کہ پنجاب سینٹرک ہو گیا. ہاں, پنجاب سینٹرک ہو گیا. تو وہ مطلب ہے کہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یار اگر میجورٹی لینی ہے تو اس کی تیاری کرنی پڑے گی, یہ نہیں کہ بٹن دبائیں تو ان کو میجورٹی مل جائے گی. اس لیے میں, اور اوپر سے یہ مشکل سیاسی حالات بھی مشکل اور معاشی حالات بھی مشکل, آئی ایم ایف کے ایجنڈے ہیں, روٹی پانی نہیں ہے, سارے جو مسائل ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. اس صورتحال میں کوئی بھی پاور نہیں لینا چاہے گا. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہی گورنمنٹ بھگتے اور جو مشکل فیصلے ہیں یہ خود کریں اور بدنام ہوں, اور اس کے بعد جب یہ فیصلے ہو جائیں اور وہ پالیسیز آ جائیں اور یہ بدنام ہو جائیں تو پھر ان کو دھکا لگا کے نکالا جائے, الیکشن کرائی جائے اور نئے سرے سے ایک نئی سلیٹ کے اوپر آئیں. پرانی باتیں پرانی رہ جائیں گی, تکلیفیں جو ہوگی وہ پرانے زمانے کی ہوگی, اور نئے سرے سے یہ کام. اچھا سیٹھی صاحب, اس لیے قطع کلامی معاف, میرا یہ تجزیہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے, اور اس میں زرداری صاحب کی کارکردگی نہیں ہے. ان کو شہرت, ان کو سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میاں صاحب اور چودھری حضرات اور باقی جو دیگر لوگ ہیں جو الائنس پارٹنرز ہیں, یہ اپوزیشن میں ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن کی طرف بڑھا جائے, مگر تیاری اس کی ضرور شروع ہو جائے گی, اور اگلے 12 مہینے کے اندر اندر میں سمجھتا ہوں ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو جائے گی جس میں الیکشن کے پاسبلٹی بڑھ جائے گی. پھر صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. ناظرین, ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی لائف لائن ہے نواز شریف صاحب, جب تک وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن زرداری صاحب اپنے لیٹر کے اندر بھی انہوں نے تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں نا, انہیں چٹکی کاٹی ہے, اور آج بھی انہوں نے بیان یہی دیا ہے, جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اگر پنجاب میں گڈ گورننس ہے تو اس کا وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایسا کیوں ہے, یہ بھی ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.